بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم شیطان مردود کی تاریخ جانیں گے۔ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ اس کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ شیطان کتنے عرصے تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور کتنے عرصے تک جنت کا خزانچی رہا، اور کتنے عرصے تک شیطان نے فرشتوں کو تعلیم دی، یہ سب ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات کو پیدا کیا تھا، نوری اور ناری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا، اور دوسری ناری مخلوق جس کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ جنات شروع میں فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ بعض جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ ناظرین گرامی، ابلیس کے والد کا نام چلیپا اور والدہ کا نام تپلیس تھا، اور شیطان کا اصل نام عزازیل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ زمین پر امن سے رہو، لیکن جنات نے حکم نہ مانا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو گئی۔ اس خوفناک جنگ میں ابلیس کے والدین بھی شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے یہ جنگ جیت گئے اور بہت سے جنات مارے گئے۔ باقی سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا اور آسمان پر لے لیا گیا۔ فرشتے جب ان جنات کو آسمان پر لے گئے تو عزازیل بھی ان میں شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی اچھی تربیت اور پرورش کی جائے، تو اس طرح فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت زیادہ قابل اور عقل مند بن گیا اور اس کے پاس علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم دینے لگا اور فرشتے آتے اور علم حاصل کرتے، اور فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہو گیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اس طرح رکھا، یعنی کہ وہ پتلا 40,000 سال تک پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ فرشتے جب اس پتلے کے قریب سے گزرتے تو حیران ہوتے، اور جب عزازیل اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف اور صرف میں ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور روح بھی ڈال دی، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔
سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر ایک ایسا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس وقت سب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ غرور اور بغض کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس وقت عزازیل بغض اور تکبر میں آ کر بولنے لگا کہ اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جاؤ، تم شیطان مردود بن چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اور اس طرح عزازیل شیطان مردود بن گیا۔